حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بيده وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني الهاشمي الأبقي التهامي سيد الثقلين إمام الحرمين محبوب رب المشرقين والمغربين صاحب قاب قوسين نبي الكونين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وعظمتهم وولايتهم وشفاعتهم وطهارتهم وإمامتهم وعطشهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تقربا هذه الشجرة صدق عاشقان حیدر کرار وعددان سرکار سید الشہداء و اسیران کربلا. رب پروردگار کا تصدق حضرت چہردہ معصومین علیہ السلام خصوصی عنایت و کرم ہے بانی ازا حضرت ثانی زہرا سلام اللہ علیہا. شہزادی کا کرم خاص ہے لہذا آپ اور ہم کو ایک بار اور فرش عزا نصیب ہوا. جیسا کہ آپ کے علم میں یہ مجلس مخصوص ہے چھوٹی سیدہ رقیہ بنت الحسین المعروف بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا. لہذا اس وقت کی مجلس کے لیے میں نے قرآن کے سب سے بڑے سورے کی سب سے چھوٹی آیت کا ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اور اس آیت کو عنوان قرار دینے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مجلس منسوب ہے چھوٹی سیدہ سے اور یہ آیت کا تعلق ہے بڑی سیدہ سے. صاحبان فہم و ذکا بیٹھے ہوئے ہیں. چھوٹی سیدہ کا بھی اسلام میں ایک کردار ہے, ایک بڑی سیدہ کا بھی کردار ہے. اسلام کے پہنچانے میں بڑی سیدہ کی ضرورت ہے اور اسلام کے بچانے میں چھوٹی سیدہ کی ضرورت ہے. یعنی رسول جب دین کو پھیلائیں گے, دین کو پہنچائیں گے تو بغیر فاطمہ کی مدد کے دین اسلام پہنچ نہیں سکتا اور کربلا میں بغیر سکینہ کے بچ نہیں سکتا. صلوات پڑھیں عظمت آل محمد پر. تمہید میں بالکل وقت نہ لیتے ہوئے, وقت کافی ہو گیا ہے لیکن جتنا وقت مجھے ملا ہے میں انشاءاللہ بتائی رہے اہل بیت آپ کی خدمت میں کچھ عرفان کے موتی بطور تبرک پیش کرنے کی کوشش کروں گا. قبل اس کے کہ میں آغاز گفتگو کروں آپ ایک ایسی سلوات پڑھیں تاکہ پتہ چلے کہ عاشقان حیدر کرار بیٹھے ہوئے ہیں.
سورہ بقرہ جس کی مختصر سی آیت کو میں نے سرنامہ کے طور پر تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں خالق موت و حیات، مالک ارض و سما، اپنی پاک و پاکیزہ محکم و منظم و منور کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے اللہ اس آیت کے ذیل میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تقربا ھذہ الشجرۃ۔ اللہ ایک نبی کو ایک شجر کے قریب جانے سے روک رہا۔ دیکھیں یہ میرا بیان نہیں ہے، یہ قرآن ہے، سورہ ہے سورہ بقرہ، قرآن کے 114 سوروں میں سب سے بڑا سورہ ہے، اسی سورہ کی یہ آیت کا ایک حصہ ہے۔ میں نے پوری آیت بھی نہیں پڑھی ہے چونکہ میرے موضوع کے لیے اتنا حصہ ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ متوجہ رہے تو یقیناً فرش ازا سے فضائل کا سمندر لے کے جائیں گے۔ یہ فرش ازا جو بی بی ثانیہ زہرا نے بچھایا تھا دشمن کے ہی گھر میں، اور اس فرش ازا سے بچا ہوا دین پتا چلا، اور آج بھی بہت سے مسائل جو دینی معاملات کے الجھتے ہیں وہ فرش ازا پر آ کے سلجھ جاتے ہیں۔ یہ بی بی جناب زینب سلام اللہ علیہ کی دین ہے، اور یہ عشرہ اربعین جو رات میں آپ سماعت فرماتے ہیں 10 بجے اس جامع مسجد میں، یہ عشرہ اربعین بھی شہزادی ثانیہ زہرا سے منسوب ہے۔ اور فرش ازا کی بانی کا نام زینب بنت علی ہے، اور اس فرش ازا کی مالکہ کا نام فاطمہ بنت محمد ہے۔ صلوات علی محمد۔ ایک اور سلام علی محمد وعلی محمد۔ عزیزان محترم، یہ کون سی آیت، اس آیت میں کون سا شجر ہے، وہ کون سا نبی ہے جس کو اللہ اس شجر کے قریب جانے سے روک رہا ہے؟ میں قرآن کی تفسیر پیش کروں گا تاکہ ملت مسلمہ کے درمیان شک و شبہ کی گنجائش نہ رہ جائے، کیونکہ قرآن تو خود کہہ رہا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، کتاب خدا ہونے میں، اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس کے کلام خدا ہونے میں کوئی گنجائش نہیں شک کی۔ تو بھائی جب تفسیر کو دیکھا تو پتہ یہ چلا کہ اللہ نے جناب آدم ابو البشر خلیفۃ اللہ، ایک صلوات پڑھ دیں محمد علیہ وسلم۔ کہ مسلسل مومنین آ رہے ہیں، آپ تھوڑا تھوڑا اور آگے آ جائیں، ممبر کے قریب ہو جائیں تاکہ کسی طرح کی کوئی آنے والوں کو زحمت نہ ہو۔ آ جائیں جب تک ہم اٹھا لیے فرش ازا امام حسین ہے، دل میں سے بات ہوں گے بارہ بتا۔ جب اس آیت کی تفسیر دیکھی گئی تو پتہ یہ چلا کہ اللہ نے اپنے نبی، اپنی حجت، اپنے خلیفہ ابو البشر، ہم سب کے باپ، ہم سب کے جد حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں جب مہمان رکھا تھا، جب انہیں سکونت عطا کی تھی، تو جنت میں ایک شجر تھا جس کے قریب جانے سے روکا تھا۔ آج میں اس شجر کی تفسیر پیش کروں گا۔ میں نے موضوع آپ کو بتا دیا کہ یہ مجلس چھوٹی سیدہ سے متعلق ہے، اور یہ جو منزل ہے وہ بڑی سیدہ کی، جب وہ سیدہ سمجھ میں آئے گی تو یہ سیدہ سمجھ میں آئے گی، جب وہ شہزادی کی عظمت سمجھ میں آئے گی تو یہ شہزادی کی عظمت سمجھ میں آئے گی۔ میں جملے کو پھر دوہرا دوں کہ دین کے پہنچانے میں جو اہمیت فاطمہ زہرا کی اپنے بابا محمد کے ساتھ ہے، وہی دین کے بچانے میں اپنے بابا حسین کے ساتھ وہی اہمیت بی بی سکینہ کی۔ شہزادی کی عظمت
جس کے قریب جانے سے روکا۔ اچھا جنت میں ایک ہی شجر سے کیوں روکا؟ جنت میں کیا اور شجر تھے؟ قبلہ بیٹھے ہوئے آپ کے ساتھ بڑی قابل شخصیت ہے اور تمام اہل علم حضرات بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ منبر رسول سے اس حسینی پلیٹ فارم سے جو بات عرض کر رہا ہوں، ہوا میں نہیں ہے، حوالے کے ساتھ ہے، اور حوالہ بھی قرآنی حوالہ۔ توجہ فرما لیا کہ بھائی جناب آدم کو جس درخت کے قریب جانے سے روکا تھا وہ شجر گندم تھا، گیہوں کا درخت، اور کیا اور درخت نہ تھے کہ جنت کا عرفی نام، جیسے ایک حقیقی نام ہوتا ہے، عرفیت ہوتی ہے، پکارنے کا نام، اصلی نام کچھ اور ہوتا ہے اور پکارنے کا نام کچھ اور ہوتا ہے۔ تو بھائی جنت کا بھی ایک پکارنے کا نام ہے، جنت کا بھی ایک عرفی نام ہے، 7 طبقات ہے جنت کے، فردوس بھی یہی ہے، ارم بھی یہی ہے، خلد بھی یہی ہے، تو جو فرمانے تو یہ اس کے نام ہے، لیکن اس کی عرفیت ہے، جنت کی عرفیت ہے باغ، باغ جنت کہہ کے خطاب کیا جاتا ہے کہ نماز پڑھو تو باغ جنت ملے گا، روزہ رکھو تو باغ جنت ملے گا، ماں باپ کی اطاعت کرو تو باغ جنت ملے گا، یتیموں کی مدد کرو تو باغ جنت ملے گا، بڑوں کا احترام کرو تو باغ جنت ملے گا، مولا علی کی ولایت میں سرشار رہو تو باغ جنت ملے گا، مولا حسین کے غم میں رہو تو باغ جنت ملے گا، فرش عزا پہ آؤ تو باغ جنت ملے گا، ایک انسان بنو تو باغ جنت ملے گا، خمس کے ذریعے حق اہل بیت ادا کرو تو باغ جنت ملے گا۔ عزیز صاحب محترم، یہ جو جنت کا عرفی نام ہے وہ ہے باغ۔ اب باغ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اہل علم حضرات بیٹھے ہیں، نوجوانوں کے لیے بڑا کثیر تعداد میں مومن میرے سامنے ہیں، اس کثیر تعداد میں ہمارے سامنے زیادہ تر نوجوانوں کی تعداد ہے، میں ان کو بتانے کے لیے کہ جنت کا جو عرفی نام ہے، دیکھیے جنت میں الگ الگ عباد ہیں، الگ الگ جنتیں ہیں، یعنی فردوس الگ ہے، ارم الگ ہے، خلد الگ ہے، اسی طرح سے یہ جتنی کی ساتوں میں ساتیں جنت کی جو طبق ہے، عزیزان محترم، سب کا عرفی نام ہے باغ۔ اور باغ کی ڈیفینیشن کیا ہے، باغ کی تعریف کیا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ان میں سے بہت سے ایسے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو زمیندار ہیں یا زمیندار کے پوتے ہیں یا زمیندار کی نسل سے ہیں یا خود زمیندار ہیں، اگر زمیندارہ ختم ہو گیا تو اس کی ڈیفینیشن انہیں پتا ہے۔ بہت سے لوگ گاؤں دیہات سے لا کر بڑے شہروں میں آباد ہو گئے ہیں۔ باغ کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ کہ باغ اسے کہتے ہیں جہاں بہت سے درخت ہو، بہت سے درخت ہو اسے باغ کہتے ہیں۔ میں نے کہا جی نہیں، جہاں بہت سے درخت ہو اسے باغ نہیں کہتے، اسے جنگل کہتے ہیں۔ میں ساتھ جڑیے، انشاءاللہ نتیجہ دوں گا، آج کی تاریخ میں کچھ ہوگی، انشاءاللہ آپ کو سال بھر یاد رہے گی، اور پسند آ جائے مفہوم مراد تو خاموش میں بیٹھیے گا، لبوں کو وادی کیجیے گا، ہاتھوں کو اٹھائیے گا بھی، اور انشاءاللہ جب سینے میں کھل کیے ولائے مولا علی، کھل کیے ولائے محمد والے محمد جب محسوس ہو تو اپنی ماں کے حق میں دعا کرنا۔ اگر تمہاری رگوں میں اس نے اپنا پاک شیر نہ رکھا ہوتا تو تم کبھی فرش ایسا بناؤ گے۔ جہاں بہت سے درخت ہو بے شمار، وہ باغ نہیں ہوتا، وہ جنگل کہلاتا۔ تو کبھی باغ کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا باغ کی پہلی ڈیفینیشن یہ ہے، پہلی تعریف یہ ہے کہ جہاں بہت سے درخت ہو، بے ترتیب ہو، وہ جنگل ہے، اور جنگل میں کوئی جانا نہیں چاہتا، باغ میں سب جانا چاہتے ہیں۔ بھائی یہاں دنیا میں اگر کوئی باغ میں جب انسان پریشان ہو جاتا ہے پولوشن سے تو دل چاہتا ہے کہ باغ کے جا کے باغ کی ہوا کھا لے، اما دنیا میں انسان باغ ڈھونڈتا ہے اور مرنے کے بعد بھی باغ جنت ڈھونڈتا ہے۔ تو پہلے باغ تو سمجھ لو کہ باغ ہے کیا، پوری توجہ لانے محترم، باغ ہے کیا، کیا ڈیفینیشن؟ کہ جہاں بہت سے درخت ہو، بے شمار ہو، وہ جنگل ہے، اور باغ میں بھی بے شمار درخت ہوتے ہیں، لیکن جنگل میں اور باغ میں فرق یہ ہے کہ جنگل میں جتنے بھی درخت کوئی ادھر سے نکل آیا کوئی ادھر سے نکل آیا، اس کی ٹہنی ادھر جا رہی ہے، اس کی شاخ ادھر جا رہی ہے، پتوں کا ادھر جھنڈ ہے، عزیزان محترم جڑیں ایسے جا رہی ہیں، کوئی ترتیب نہیں ہوتی جنگل میں، پیڑ وہاں بھی ہوتے، پیڑ یہاں بھی، درخت وہاں بھی، درخت یہاں بھی، لیکن باغ میں انسان کا بیٹھنے کا دل چاہتا ہے۔ عزیزان محترم تو پہلا فرق یہ ہے کہ جنگل بے ترتیب ہوتا ہے، باغ با ترتیب ہوتا ہے۔ جنگل اور باغ میں یہی فرق ہے کہ وہاں ترتیب سے درخت لگائے جاتے ہیں، وہاں لگائے جاتے ہیں، یہاں اپنے آپ ہی اگاتے ہیں۔ پوری توجہ دیں محترم۔ اب کیا
اور دوسری ڈیفینیشن کیا ہے باغ کی؟ کہ ہم باغ آپ کو قطار میں ملے گا. کیوں میں ملے گا؟ پوری توجہ کے ساتھ. باغ کے درخت کیوں میں ملے گا؟ قطار میں ملے گا، لائن میں ملے گا. اور اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ اگر مشرق سے دیکھو گے تو سارے درخت قطار میں نظر آئیں گے، اگر مغرب سے دیکھو گے تو بھی قطار میں نظر آئیں گے، شمال سے دیکھو گے تو بھی قطار میں نظر آئیں گے، جنوب سے دیکھو گے تو بھی قطار میں نظر آئیں گے. اس کا مطلب باغ کی خوبصورتی یہ ہے کہ جس سمت سے بھی دیکھو گے تمہیں درخت جو ہے وہ قطار میں نظر آئے گا. اور یقین نہ ہو تو جن لوگوں نے باغ لگایا ہے جا کے فارم ہاؤس میں اور جا کے باغ میں جا کے دیکھ لیجئے. اگر آپ کراس بھی دیکھیں گے مثلا مغرب کے اس حصے پر بائیں طرف سے آپ یہاں کھڑے ہوں گے اور یہ باغ لگا ہوا ہے تو آپ اگر ایسے دیکھیں گے تو یہاں جو درخت ہے اس کے سامنے بالکل درخت ہوگا، اس کے سامنے درخت ہوگا، پورا بالکل قطار میں ملے گا. اگر اس سمت سے دیکھو گے تو بھی قطار میں، اگر دائیں سے دیکھو گے تو قطار میں، بائیں سے دیکھو گے تو قطار میں. تو بھائی باغ کی خوبصورتی تو یہ ہے، ابھی بھی باغ نہیں ہوا. اگر درخت قطار میں ہو تو بھی ابھی باغ نہیں بنا. اور کیا ڈیفینیشن کا باغ کی ترتیب یہ ہے کہ درخت ایک درخت سے دوسرے درخت کے بیچ میں، ایک قطار سے دوسری قطار کے بیچ میں کافی فاصلہ ہو، جس کو روش کہتے ہیں. روش کا مطلب آنے جانے کا راستہ، یعنی بآسانی انسان اس درخت کو اس درخت کے بیچ سے گزر جائے تو اسے روش کہتے ہیں. باغ میں پریشانی نہیں ہوتی کہ کوئی ٹہنی آپ کی آنکھ میں لگ جائے. کہتے باغ کی سیر کے لیے آنکھ ہی چلی جائے تو سیر کہے گی. تو عزیزان محترم، باغ میں شاخیں چھاٹی جاتی ہے، ترتیب کے ساتھ ہوتا ہے، اور دوسرے روش راستہ ہوتا ہے تاکہ آپ کو زحمت نہ ہو. آگے بڑھیے. اور تیسری پہچان یہ ہے کہ بیچوں بیچ میں باغ کے ایک مکان ہوتا ہے، اسے محل کہہ لیجئے، فارم ہاؤس کہہ لیجئے. میرے ساتھ جڑے کہ نہیں جڑے ہیں؟ فارم ہاؤس کہہ لیجئے، مکان کہہ لیجئے، محل کہہ لیجئے، قصر کہہ لیجئے. عزیزان محترم، بیچوں بیچ میں قصر ہوگا، محل ہوگا، فارم ہاؤس ہوگا، مکان ہوگا. اور اس مکان کے آنگن میں، یہ باغ کے اندر کی بات ہے، وہاں پھول کھلے ہوئے ہوں گے اور ایک طرح کا پھول نہیں، پورا چمنستان ہوگا. عزیزان محترم، پورا چمن ہوگا. اور وہی جو قصر ہے، جو محل ہے، جو فارم ہاؤس ہے، جو مکان ہے، جو گھر ہے، اسی کے قریب سے چھوٹی چھوٹی نہریں گزری ہوگی جس سے باغ سینچا جاتا ہے. اللہ اکبر. یعنی وہاں سے چشمہ بھی ہوگا اور چھوٹی چھوٹی نہریں ہوتی ہیں جو باغ میں جس سے سینچائی ہوتی ہے. اس کے بعد عزیزان محترم، اس میں محل کے اندر ہر طرح کے کھانے پینے کے سامان ہے، آرام کرنے کے لیے بستر بھی ہے. بھائی جنت میں یہی تو ہے. جنت میں صرف باغ تھوڑی ہے. جنت کو جو عرفی نام دیا گیا باغ، تو جنت میں جو بھی درخت ہے وہ قطار میں ہے. جنت کے اندر جو قصر ہے جس میں جنتی رہیں گے، اور جنت کے قصر کے سامنے پھول بھی کھلے ہوں گے، وہاں نہریں بھی ہوں گی. اور یہاں عزیزان محترم فرق یہ ہے کہ ہمارے باغ میں پانی کی نہریں ہیں اور جنت والے باغ میں دودھ کی نہریں ہیں. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. تو میں باغ کی ڈیفینیشن پر آ رہا ہوں، باغ کو جلدی استعمال کرتا ہوں، نتیجہ آپ کے سوالوں کے حوالے کروں. بڑی محبتوں کے ساتھ سننا ہے، بہت سنجیدگی سے سننا ہے، اور انشاءاللہ نتیجہ آپ تک پہنچنے والا ہے. کیا تو باغ کا مطلب یہ ہے کہ جہاں قطار بھی ہو، ترتیب بھی ہو، چھوٹی چھوٹی نہریں بھی ہو، اس میں قصر بھی ہو، تو جو ہمارے آرام کرنے کے تمام سارے آنے ہو، تمام آسائش کے سامان و ساز ہو، وہ ہے باغ. تو جنت کو بھی باغ جنت کہا گیا. اب اتنا بڑا باغ جنت جس میں قصر تھا، تو جناب آدم کو ہم نے قرآن کی تفسیر پڑھا گیا ہو، لا تقربا هذه الشجرة، اس درخت کے قریب نہ جائیے گا. صرف شجر گندم کے قریب جانے سے روکا ہے. اللہ نے کہا قصر میں جانا ہے تو جاؤ، لیٹنا ہے تو لیٹو، سونا ہے تو سو، نہر لبن کا پانی پینا ہو تو پیو، اللہ اکبر سلسبیل پینا ہو تو پیو. عزیزان محترم، شجر طوبہ کے قریب جا کر
ایک درخت منسوب تھا بالواسطہ صدیق طاہرہ سے. آدم کون ہے؟ گنہگار نہیں. آدم ہے معصوم، نبی اللہ، حجت اللہ، خلیفۃ اللہ، مہمان جنت. ان کو بتا دیا گیا کہ دیکھ لو محمد والے محمد کون ہے. ان 14 میں عظمت جو شہزادی کی ہے وہ یہ ہے کہ آدم جیسا معصوم نبی ان کے منسوب شدہ ان سے نسبت والے درخت کے قریب جانے کی اجازت نہیں ہے. حالانکہ کھانے سے نہیں روکا گیا تھا لیکن پھر بھی کھا لیا. تو اس شہزادی کے درخت منسوب شدہ درخت کے پھل کھانے کا پھل یہ ملا کہ جنت سے زمین پر بھیج دیے گئے. اب اگر کوئی خبیث پورا باغ ہی چڑھ جائے اور جنت میں بھی جانے کو تیار رہے، اللہ آدم کو تو اجازت نہیں دیتا. اہلے غیرے نٹھو خیرے کو کیا کھاتے ہیں. سلوا کی پوکاز خدا علی محمد پر. شہزادی آپ کو دیں گے تھوڑا تھوڑا سلمان بھی پڑھتے ہیں محمد آپ کو سلامت رکھے. بڑی محبتوں کے ساتھ سن لیں، بات آپ تک پہنچ رہی ہے. تو یہ پیغام دیا گیا. اب آپ کو پتا چلا کہ رسول احترام کیوں کرتے تھے سیدہ کا؟ احترام کیوں کرتے تھے کہ بیوی کی جو عظمت ہے، ہم کیا، ہماری اوقات کیا. میں ابھی آپ کو اسی منزل معراج پہ لے جانا چاہتا ہوں کہ شہزادی کا وقار کیا ہے. جو آج ہم بیان کرتے ہیں ان کے فضائل، ان کی فضیلت کے لیے یہی کیا کم ہے کہ جس کے سامنے ساری کائنات کھڑی رہے. آدم سے لے کر تم نہ سنے گا، آدم سے لے کر عیسیٰ تک اور مولا علی سے لے کر مہدی تک رسول کے سامنے کھڑے رہے احترام سے. اگر رسول آ جائے یہ سب احترام رسول میں کھڑے ہوں گے، اور اگر سیدہ آ جائے تو مطلب سے محمد کھڑے ہوں گے. یہ ہے میری شہزادی کی عظمت. تو سنیے انشاءاللہ عرفان کے موقع لے جائیں گے. تو اس شجر کے قریب جانے سے روکا گیا تھا، کھانے سے روکا نہیں گیا تھا. اب اگر چلے جاتے تو حکم عدولی پروردگار. حکم عدولی ایک گناہ ہے، گناہ ایک رزق ہے، اور جہاں رزق آ گیا وہاں عصمت گئی، اور جہاں عصمت گئی نبوت تو پہلے گئی. یعنی نبی اور امام کے لیے شرط اولین ہے کہ وہ معصوم ہو. تو جناب آدم سے ترک اولا ہو گیا. جانے سے روکا تھا، کھانے سے نہیں روکا تھا، لیکن کھا لیا تو جنت سے زمین پر آ گئے. کہ جنت کے لیے تو پہلے ہی نہیں کیا تھا، آنا تو تھا. لیکن انی جامع فی الارض خلیفہ، جنت کے لیے خلیفہ تھوڑی بنایا تھا بھائی. میں ہر پہلو کو لے کے چل رہا ہوں تاکہ کوئی شک نہ رہ جائے، کوئی گنجائش نہ رہ جائے. کہا جنت کے لیے خلق نہیں کیا تھا، خلق کیا تھا زمین کے لیے خلیفہ، جنت کا خلیفہ نہیں بنایا تھا. لیکن اگر شہزادی کے منسوب شدہ درخت کا پھل نہ کھاتے تو جنت کا عیش ابھی کچھ دن اور آدم کو ملتا. تو عزیزان محترم، ہر معاملے میں انسان کو بخش دیا جائے گا، لیکن جو یہ 14 معصومین ہے گناہ معاف کر دیا جائے گا. ان کے معاملے میں آدم کے ساتھ اتنی سختی دلا کے آدمیوں کو سمجھایا گیا. اب اگر تمہارے ابا کو نہ بخشا گیا تو تمہاری اولاد کیا
اس آیت کو ہم نے بھی پڑھا، آپ بھی پڑھتے ہیں. قبلہ دیکھیے گا، اس پہ خاص آپ کی توجہ چاہتا ہوں قبلہ عابد صاحب کہ اس آیت کو آپ نے کتنی مرتبہ پڑھا ہوگا. میں نے پڑھا، تمام قاریان قرآن پڑھتے ہیں. دیکھیں عام آدمی سے محب کا پڑھنا اور ہے اور معارف کا پڑھنا اور ہے. تبھی ہر منزل میں کہا گیا امامت کا عرفان رکھو، قرآن کا عرفان حاصل کرو. عرفان کی بڑی تائید کی گئی ہے. عرفان رسالت، عرفان توحید، عرفان ولایت، عرفان امامت، عرفان قرآن، اس کی دعوت دی جا رہی ہے. کیونکہ جاننے سے کام نہیں چلے گا، پہچاننے سے کام چلے گا. تو کچھ معرفین لوگوں نے جب قرآن کی تلاوت کی پوری توجہ کے ساتھ، جب پہلے معرفین نے اس آیت کی تلاوت کی اور اس کے مفہوم کو دیکھا تو ذہن میں سوال آیا. آواز کا انسان ہوتا تو تفسیر کی رائے کرنے لگتا، پوری توجہ، تفسیر کی رائے کرنے لگتا. معرف کہتے اس کو ہے کہ قرآن ثابت میں اگر کچھ مسئلہ سمجھ میں نہ آئے تو تفسیر اپنی نہ بیان کرو، اپنی رائے قائم نہ کرو، بلکہ بولتے ہوئے قرآن کے پاس جاؤ، وہ بتائے گا کہ اس کا صحیح مفہوم کیا ہے. تو ایک ڈیلیگیشن، ایک دستہ، ایک وفد، ایک انجمن، ایک کمیٹی چلی اپنے گھر سے اس آیت کی تفسیر باقی جاننے کے لیے. کیوں؟ کبھی یہ خالی وجہ نہیں ہوگی جو اللہ نمرود و شداد و حامان و قارون و فرعون و ابو لہب ان کو اپنی نعمتوں سے محروم نہیں کرتا، اور جسے اللہ نے مہمان بنایا اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، جس کو مسجود ملائکہ قرار دیا، جس کو مقام تعظیم و تکریم عطا کیا، اس کو صرف اس وجہ سے اللہ جنت سے نکال دے گا. ایک وجہ کوئی اور بھی ہوگی، صرف ایک وجہ یہی ہے، یہ ظاہر وجہ. تو خود رائے نہیں قائم کی، حالانکہ وہ علماء میں سے تھے. جو وفد گیا، جو ڈیلیگیشن گیا، وہ علماء میں سے تھے، عام لوگ نہیں تھے. لیکن علماء میں بھی تو صاحبان عرفان ہوتے ہیں. سب علماء صاحب عرفان نہیں ہوتے. جو کوشش کرتا ہے، جس کو توفیق الہی ہوتی، وہ صاحب عرفان ہوتے ہیں. تو وہ لوگ گئے کہ اس کی تفسیر باطنی معلوم کریں. کہاں گئے؟ ایک ایسے دروازے پہ آ کے رکے، خاموش نہیں بیٹھے لوگ بھائی، گرمی بہت ہے، لیکن جو غلام علی کی گرمی ہماری رگوں میں دوڑ رہی ہے، اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے. کوئی نوجوان خاموش نہ بیٹھے گا. بزرگوں سے صرف دعائیں چاہتا ہوں. ایک ایسے دروازے پہ آ کے رکے، ایک ایسے بات پہ وہ انجمن، وہ ڈیلیگیشن، وہ دستہ پہنچا تفسیر باطنی معلوم کرنے کے لیے صاحب کی. تو وہ کون سا دروازہ ہے؟ وہ دروازہ منبع علم ہے، جو چشمہ علم ہے، جو مخزن علم ہے، جو معدن علم ہے، جو گھرانے علم ہے، جو ذمہ دار علم ہے، جو رضا الہی کے مطابق زندگی بسر کرنے والا ہے. یعنی ہمارا اور آپ کا آٹھواں امام، امام علی رضا علیہ السلام. حضرت کی خدمت میں آئے، اجازت ملی اندر آنے کی بیت الشرف میں. حضرت جب تشریف فرما ہوئے اور جب کہا کہ بیٹھ جاؤ تو وہ سارے کے سارے لوگ بیٹھتے ہیں. پوری توجہ. کبھی کبھی ایک ایک جملے میں احمد بھائی پوری تقریر ہوتی ہے. خطابت کی خوبصورتی یہی ہے. جیسے شاعر ایک مصرے میں پوری تاریخ سمیٹ دیتا ہے، ویسے خطیب کبھی کبھی ایک جملے کے اندر پوری تقریر کو سمیٹ دیتا، پورے موضوع کو جمع کر دیتا ہے، سارا نشیب و فراز بیان کر دیتا ہے لفظ. بس اس کا عرفان ہونا چاہیے، سمجھنے کے لیے فہم ہونا چاہیے کہ شاعر کے مصرے میں مفہوم کیا ہے، خطیب کے جملے میں مفہوم کیا ہے. ایک صلوات پڑھیے تو عرض کرو. حضرت نے پوچھا، پوری توجہ آخری آدمی تک، اور جو مجھے نظر نہیں آ رہے جہاں تک آواز جا رہی ہے سنیں. حضرت نے پوچھا کہ بھائی کیسے آنا ہوا؟ قدموں پہ گر گیا. سب کوئی بولا کچھ نہیں، قدموں پہ گر گئے. اور جب اٹھایا سر کا فرزند رسول، آپ کو بھی بتانے کی ضرورت ہے ہم کیوں آئے. اور فرمایا کہ آپ کو بتانے کی ضرورت ہے ہم کیوں آئے. یہی
محب میں اور معرف میں فرق ہے کہ وہ عالم الغیب ہے، کچھ کہو یا نہ کہو انہیں سب پتا ہے۔ تو کہا مرحبا، تم اس کے اہل ہو، تم اہل عرفان ہو۔ ہمارے ہر راز و رموز ہر ایک پر آشکار نہیں کیے جاتے، جو اس کا اہل ہوتا ہے اسی کو بتایا جاتا ہے۔ جیسے کہ میں مثال دوں اپنے ٹینیجرز کو، نوجوانوں کو، کہ پرائمری اور جونیئر اور میٹرک کے اسٹوڈنٹ کو ایم اے بی اے ایم ایس سی بی ایس سی اور پی ایچ ڈی کے لیکچر نہیں سمجھائے جاتے۔ کہا یہ اس کے لائق ہی نہیں ہے، اس کا ذہنی صلاحیت نہیں ہے، اس کا دماغ الٹ جائے گا۔ اسی طرح فضائل آل محمد ایرا غیرہ نہ تو خیر نہیں سمجھ پاتا۔ عزیزان محترم، اللہ رسول نے تو کہا تھا خالی اتنا کہ میں فضائل عالیہ کا بیان کر دوں، میں تمام درہ قلم بن جائے، تمام دریا و سمندر و جھیلیں روشنائی بن جائے، زمین و آسمان کاغذ بن جائے، تب بھی علی کے فضائل پورے لکھے نہیں جا سکتے۔ ابھی خالی یہ بتایا تھا کہ اگر میں بیان کر دوں تب تو نصیری خدا کہنے لگا۔ اور اگر کہیں بیان کر دیتے تو شاید سارا زمانہ ہی نصیری ہو جاتا۔ عزیزوں، اس میں بھی میرے مولا علی کا کرم ہے کہ میرے مولا کے سجدے نے ہم کو بچا لیا، ورنہ ہمارے پاس بھی دلیل نہیں تھی کہ انہیں بندہ کہہ دے۔ پوری توجہ، ہماری اوقات نہیں تھی کہ انہیں بندہ کہتے، پھر کیا کہیں؟ علی کا سجدہ نہ ہوتا تو سارے خدائی سے بات ہے، نصیری بات میں خدا کہتا، رحمت نقوی پہلے کہتا، آپ بھی کہتے، کیوں؟ کہ پھر کیا کرے؟ کہ ایک طرف علی کا سجدہ دیکھا، دوسری طرف صفات الہی، اگر تکبیر کہے تو موت مل جائے، ٹھوکر مارے تو حیات مل جائے، اشارہ کرے تو رزق بچ جائے، اشارہ کرے پانی برسنے لگے، اشارہ کرے شکم مادر میں بچہ طے ہو جائے کہ مرد ہوگا کہ زن ہوگا، یہ سارے صفات اللہ کے ہیں۔ لیکن مسجد کوفہ میں علی کا سجدہ بھی دیکھا، اب ہم کیا کہیں؟ علی کو بندہ بھی نہیں کہہ سکتے، اللہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ سرزمین حیدرآباد، شیر دکن، علامہ اختر زیدی نے 2 مصروں میں بات کر دی، علی کو اگر بندہ کہا تو یہ علی کی توہین ہے، اگر اللہ کہا تو اللہ کی برابری ہے۔ کہ پھر کیا کہے؟ کہ ایسی ہستی، بولنا پڑے گا میرے ساتھ، پورا کھلے جگر دے رہا ہوں، ایسی ہستی کہ جسے لم یزلی کہتے ہیں، عبد معبود کے رشتے کو علی کہتے ہیں۔ ایسی ہستی کے جسے لم یزلی کہتے ہیں، عبد معبود کے رشتے کو علی کہتے ہیں۔ نہ علی اللہ ہے نہ علی بندہ ہے، مابین عبد و معبود علی رشتہ ہے۔ صلوات پڑھتے اپنے مولا کے نام پر۔ حضرت کی خدمت میں وہ ڈیلیگیشن بیٹھا، بہت اچھے سے سن رہے ہیں آپ۔ دیکھیے، جہاں پہ داد کا موقع ہے وہاں پہ داد دے رہے ہیں، اور جہاں پہ سنجیدگی سے سننا ہے وہاں پہ سن رہے ہیں۔ یہی اچھے سامنے ہونے کی دلیل ہے۔ سنیں آپ غور سے۔ امام نے کہا بیٹھو، تم اس کے اہل ہو کہ تم پر سے وہ پردے ہٹا لیے جائیں جو عام لوگوں کے سامنے بیان نہیں کیا۔ اس کے اہل ہے، وہ اس لائق ہے کہ حضرت اسی امید سے ہم آئیں۔ حوالہ دیتا چلوں تاکہ کوئی ہوا میں نہ اڑے، ہماری بات کو ہوا میں نہ اڑا دیا جائے۔ بہار الانوار علامہ مجلسی کی بڑی مشہور زمانہ کتاب، جلد نمبر 8 میں، جلد نمبر 11 میں تفصیل سے ہے، اور اردو والی کی میں ذمہ داری نہیں لیتا، عربی مطبوعہ بیروت لبنان۔ میں جو اصل عبادت ہے میں وہاں سے آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ پوری توجہ کے ساتھ جیسے سنیے بہت غور سے۔ بہت مشکل گفتگو ہے، موضوع خشک ہے، لیکن اس خشک موضوع میں بھی فضائل علی کی تعریف دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ بہت خشک موضوع ہے، لیکن الحمدللہ بتائیے اہل بیت خشک موضوع کو مولا نے طے کر دیا۔ سنیں، تفسیر قرآن ہے، ہلکی گفتگو کرنے کا عادی نہیں ہوں، آپ کی دعاؤں سے مولا نے بہت نوازا۔ کیسے کیسے موقع ملے تو جب ادھر سے کرم ہوتا ہے تو پھر ہم کبھی کیوں کریں۔ سنیں، مولا نے کہا جب ایک وجہ تو یہ تھی ظاہر کہ
کہ وہ درخت شہزادی سے منسوب تھا اور دوسری باطل مذہب تھی، وہ امام بتا رہے کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے جب مقام تعظیم و تکریم حضرت آدم کو عطا کر دیا، مسجود ملائکہ قرار دے دیا، باعتبار مہمان اپنی جنت میں بھی ٹھہرا دیا، باعتبار مہمان اپنی جنت میں بھی ٹھہرا دیا، باعتبار مہمان اپنی جنت میں بھی ٹھہرا دیا۔ پتہ نہیں میرا مہمان جہاں سویا ہوا ہے، میں نے کہا کھلا ہوا ہے، اگر آپ مجھ سے جڑ گئے تو خاموش نہ بیٹھیں گے۔ مقام تعظیم و تکریم عطا کر دیا، مسجود ملائکہ قرار دے دیا، باعتبار مہمان اپنی جنت میں بھی ٹھہرا 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 دیا۔ آپ کہیں گے مولانا کیا ہو گیا؟ مقام تعظیم و تکریم، مسجود ملائکہ ایک بار رہ کر رک گئے اور آپ بار بار باعتبار مہمان کی تکرار کر رہے ہیں۔ میں نے کہا میں نہیں کر رہا ہوں، میرے امام نے بھی کی تھی۔ حدیث صالح محمد کا کیوں کہ تاکہ یہ فرق پتہ چل جائے، مہمان اور ہے، مالک جنت اور ہے، مہمان جنت اور ہے، مالک جنت اور ہے۔ تو کہا بھائی آدم مہمان ہے تو مالک کون؟ میں نے کہا یہ بھی بتانا پڑے گا۔ نہیں تو مہمان جنت تو اس تفسیر سے حضرت آدم ثابت ہوئے، تو مالک جنت کون؟ جو کنڈیشن اللہ نے کیفیت لگائی کہ رکھا تو جنت میں لیکن باعتبار مہمان، تو مالک کون؟ یہ بھی بتانا پڑے گا۔ محمد مصطفیٰ کے سوا کون ہوگا؟ علی مرتضیٰ کے سوا کون ہوگا؟ فاطمہ زہرا کے سوا کون ہوگا؟ حسنین کے سوا کون ہوگا؟ ان کی نسل میں 9 معصوم اور امام کے سوا کون ہوگا؟ اس کا مطلب یہ جنت کے مالک 14 ہے، جنت کے مالک 14 ہے اور خاص ملکہ کا نام فاطمہ الزہرا ہے۔ سلمان واجب ہے، آواز اپنے پڑھیے نہ سنی گا۔ تو میں نے پڑھ بھی دیا اور آپ مسکرا بھی دی، کیونکہ آپ کے دل میں بھی اہل بیت بستے ہیں، ہمارے دل میں نے پڑھ دیا۔ لیکن اگر یہ میری آواز کوئی غیر سننا جو ہے میں نہ مانتا ہوں، میری ساتھ لائن بھی ہو رہی ہے الیکٹرانک میڈیا پر، سوشل میڈیا پر، اور بعد میں بھی ریکارڈ ہو جاتی، کوئی سنے پوچھے کے ساتھ۔ یہ تو آپ ویسے پر گرو کے خطبے لگتے ہیں کہ اہل بیت کو بالخصوص مولا علی کو آپ انبیاء سے بڑھا دیتے ہیں۔ ارے ہم کو ہماری کیا اوقات، ہم کس کو بڑھائیں؟ ہمیں نمبر کی تو حد پتہ نہیں، ہمیں نمبر کی حد تو پتہ نہیں، تو ہم آدم کی حد کیا جانے، نوح کی کیا جانے، موسیٰ ابراہیم کی کیا جانے؟ ارے وہ ڈھونڈنے نکلے ہیں مرتضیٰ کے جواب جو اب تک لا نہ پائے نمبر کی خاک کے تاکہ علی کے غلام کی تو کسی کو خبر نہیں، علوم کے فتح ہم رکھتے تو کوئی دلیل ہم ادھوری نہیں چھوڑتے تاکہ دلیل پوری ملے، تاکہ ہمارے نوجوان اگر کسی سے بحث کرے تو ان کے پاس جواب ہو۔ صاحب میں سلام پڑھے تو میں عرض کروں کہ بھائی پنجتن مالک جنت کیسے ہم مان لیں بغیر دلیل کے؟ سنو، ممبر کی بلندی سے عرض کر رہا ہوں اور میں فون پہ بول رہا ہوں، چپکے چپکے کہنے میں سرگوشی نہیں کر رہا ہوں، دھماکے تو ہم بول رہا ہوں، ڈنکے کی چوٹ پہ بول رہا ہوں، حسینی پلیٹ فارم سے بول رہا ہوں، ممبر رسول سے بول رہا ہوں۔ حدیث صالح محترم، نہ ہم گھبراتے ہیں، نہ ہم شرماتے ہیں، نہ ہم جھجکتے ہیں، اس لیے کہ ہم دلیل دینے میں دبتے نہیں ہیں، سر کٹانے میں ڈرتے نہیں ہیں۔ ہماری کے چاہنے والے جب دلیلیں دیتے ہیں تو دلیلوں میں دبتے نہیں ہیں، دلیل دیں گے ضرور اور محکم دیں گے، اور اگر ضرورت پڑی تو سر بھی دیں گے، جس کا دل چاہے کاٹ لے۔ یہ سر کٹانا سزانا ہوگا، انعام ہوگا۔ سنیں کیا دلیل ہے صاحب؟ آدم مہمان جنت، ہم مالک جنت، تفسیر بھی ہمارے امام نے فرمائی، کیا آپ نے تو اپنے مطلب کی کہہ لی؟ ایسی بات دلیل دوں جس کو سارے مسلمان مانتے ہو، ان کا کیا دلیل ہے؟ میں نے کہا بھی دلیل دے رہا ہوں۔ کالو پور کی شیعہ اثنا عشری جماعت نے عشرہ اربعین کو اس سال خطاب کرنے کے لیے مجھے بلایا ہے، اس سے پہلے بھی 2-3 بار بلایا ہے۔ اب چونکہ کرم کی بات کریں نا، جو بھی موضوع حالات حاضرہ کی کہ میں اسے پڑھ چکا ہوں، ساتھ میں مجلس پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، حالانکہ یہ عشرے والی مجلس نہیں، الگ کی مجلس ہے، تو ہم اس جماعت کے مہمان ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ احمد بھائی قبلہ کے ساتھ
میں یہاں کا مہمان جماعت کا ہوا یا نہیں ہوا؟ مجھے لکھنؤ سے بلایا گیا مجلسیں پڑھنے کے لیے، تو میں کیا سڑک پہ سوتا ہوں؟ کہاں سو رہے بھائی، کہاں سو رہے؟ میرے ساتھ جڑ جاؤ، کیا میں سڑک پہ سوتا ہوں؟ کہ ہوٹل کے سامنے لائن لگا کے کہ کوئی دے جائے اللہ کے نام پہ تو کھانا کھا لوں؟ کہا بھائی مولا حسین کے ذاکر ہے، ہم نے بلایا ہے، ہمارے مہمان ہیں، ہم کو ایک فلیٹ دیا ہوا ہے جماعت میں، آرام سے رہیے، ہمارے لیے ناشتہ بھی آتا ہے، ہمارے لیے چائے بھی آتی ہے، اور ہمیں جو ضرورت چیزیں درکار ہے وہ بھی ہمارے لیے آ رہی ہے۔ کیوں؟ کہا کہ ہم یہاں کے جماعت کے مہمان ہیں۔ آخری آدمی میں توجہ، اگر دلیل پکی نہ ہو، دلیل سچی نہ ہو، دلیل مضبوط نہ ہو تو بالکل منہ سل کے بیٹھ جائیے گا کہ جیسے یہاں کوئی ہے ہی نہیں، اور اگر دلیل اچھی ہو تو اتنا شور مچانا نعرے علی کا کہ دشمنان علی کا کلیجہ کباب ہو جائے۔ میں دلیل سن لو پھر نہیں میں تاریخی نعرہ سنے میں بولتا ہوں۔ ہم کو بلایا گیا، 5-6 مجلسیں ہو گئی، 40 تک پڑھیں گے، 21 کو نکل جائیں گے اپنے گھر۔ جب ایئرپورٹ جانے لگیں گے تو ہماری جماعت کے پرمکھ ہمارے رجو بھائی کے فلیٹ پر ٹھہرے ہوئے، ہم کو وہاں بہت سے برتن بھی ملے جس کو روز میں کھانا کھاتا ہوں، چائے کے لیے کپ ہے، ڈنر سیٹ ہے، ٹی شرٹ ہے، بستر ہے، پنکھے لگے ہوئے ہیں، بہت سے سامان جو ضرورت کے ہوتے ہیں روز میں استعمال کرتا ہوں۔ اب لایا تھا میں ایک بریف کیس جس میں میرے کپڑے اور شیروانی تھی، چلنے لگے تو میں نے یہیں سے کالو پور کے بازار سے 2 بیگ خریدے اور سامان بھرنا شروع کیا۔ پوری توجہ لانے محترم، خاموش نہ بیٹھنے دوں گا، اور میں نے اس کو ایک لگیج بنایا، اور جب چلنے لگا تو ہمارے بھائی عادل صاحب جو ہماری محبت میں ہمارے پاس آ رہے ہیں، ضیافت بھی فرما رہے، محبت بھی، احمد بھائی، ظہیر بھائی وغیرہ وغیرہ، رنجو بھائی سب آئے کہ مولانا مجلسیں تو ٹھیک ٹھاک پڑھی، کوئی بات نے گریہ کرایا، آپ نے فضائل علی پڑھے، فضائل اہل بیت پڑھے، لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، جب تک مجلسیں پڑھتے رہے تب تک تو دماغ صحیح تھا، یاد نہیں آتی، لیکن اشرف پڑھنے کے بعد دماغ کیا آؤٹ ہو گیا، کیا کریک ہو گئے، کیا آؤٹ آف مائنڈ ہو گئے؟ میں نے کہا بھائی کیوں؟ کہا بھائی ابھی آپ جو ہے یہ سامان کہاں لے جا رہے ہیں، یہ تو آپ کا نہیں ہے۔ میں نے کہا بھائی صاحب عجیب آدمی ہے، میرے پاس تالے کی چابی ہے، جب میں کہیں جاتا تھا تو تالا مار کے اب کوئی اندر آ نہیں سکتا، جب میں تالا کھولتا تھا اب کوئی میرے پاس ملنے آئے تو آئے گا، بستر پر لیٹ رہا ہو، انہیں پنکھوں کو جب چاہ بند کیا، جب چاہ کھولا، جس برتن نے چاہا اب نے استعمال کیا، اب میں جا رہا ہوں، اس پر میرا اختیار تھا، اب میں لے کے جا رہا ہوں۔ کہا آپ جا نہیں سکتے، میں نے کہا اچھا ختم ہو گیا، لیکن آپ رہنا چاہیے رہیے، جماعت کے مہمان تھے، مجلسیں ختم ہو گئی، لیکن پھر بھی احترام ہے، آپ 1 مہینہ رہیے، ساری چیزیں استعمال کر سکتے، لیکن اگر آپ چاہیں گے ایک چائے کا چمچ نہیں لے جا سکتے، چادر اور بستر تو دور ہے، ایک اس کا کپڑے کا ٹکڑا نہیں لے جا سکتے۔ کیوں؟ کہ آپ یہاں کے مہمان ہیں، مالک نہیں ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہ مہمان جب تک رہتا ہے وہاں کی چیزوں کا حق استعمال ہوتا ہے، مہمانی ختم ہو گئی، حق استعمال ختم ہو گیا۔ میں نے کہا ماں آدم مہمان جنت، محمد والے محمد اہل بیت مالک جنت، کا دلیل کیا ہے؟ کہ آدم جب تک رہے قصر جنت تمہارے لیے، دار جنت تمہارے لیے، خلیل جنت تمہارے لیے، سارا پر تمہارے لیے، جملہ جملہ میں نعرہ میں لگاؤں گا تاریخی کہ یہ سب تمہارے لیے ہے، لیکن جیسے زمین پر بھیجے گئے، جیسے مولود نو اپنی ماں کی گود میں بالکل برہنہ آتا ہے، آدم کو بھی آئے انجیر کے پتوں سے 17 عورتیں کو چھپایا۔ ارے اللہ سمجھے لیا تو کیا ہوا؟ ایک رومال، ایک لنگی، ایک چادر دے دیتا تاکہ لپیٹ لیتے۔ اللہ نے کہا جنت کا قانون ہے، جنت کی چیز دنیا میں نہیں آ سکتی، زمین میں نہیں آ سکتی، جب تک یہاں سے استعمال کر سکتے تھے، اور مہمانی ختم ہو گئی، اختیار ختم ہو گیا۔ آدم جب چلے، سنی شیعہ سارے فرقے مانتے ہیں، آدم بالکل خالی ہاتھ آئے، برہنہ آئے، یہاں انجیر کے پتوں سے 17 عورتیں کو چھپایا۔ بھائی جنت کا قانون ہے، جنت کسی جنت میں جو مہمان تھا جب آیا تو لا نہ سکا، جو مالک تھا وہ جنت گیا نہیں، جب روز عید آیا، جب چاہ کپڑے آ گئے، جب چاہ لباس آ گیا۔
ہو گیا ہے. آج مسائل کی بھی فرمائش ہے. انشاءاللہ مفہوم جو رہ گیا ہے ابھی انشاءاللہ رات کی مجلس میں کمپلیٹ کرتے ہیں. بس اور آپ کو سلامت رکھے. بڑی محبتوں سے سن لیتے ہیں. مدینے میں چلیے ایک جملہ اور کہہ دوں جو 10 سفر کی مجلس میں میں نے پڑھا تھا نبی کی شہادت کی تاریخ میں, کیونکہ بہت سے مومنین اس دن نہیں تھے. دوسرے علاقے میں کسی وقت دوسرے اداروں میں بیچنے ہو رہے ہیں. ایک دن کی مجلس ہے, مخصوص مجلس ہے, اس میں بہت سے لوگ نئے چلے آئے اور آج بھی کسی جو منصوب ہے جملہ میں دے رہا ہوں. 3 بیٹیاں ایسی تھیں جو اپنے باپ کو چاہتی تھیں, ان کے جیسا کوئی چاہنے والی بیٹی نہیں تھی. 3 باپ ایسے تھے, اپنی بیٹی ملتی محبت کی کوئی تاریخ میں ملتی نہیں کائنات کی مثال. بہت بڑا جملہ شہزادی کے لیے کہنے جا رہا ہوں. فاطمہ زہرا قلب سکون رسول, زینب قلب سکون علی, رقیہ قلب سکون حسین. 3 بیٹیاں ہیں نا. عظمت پہچانو اس معصومہ مظلومہ وہ یتیمہ جس پر رونے آتا ہے. اس کے لیے زیارت بھی ہوگی, شبی تابوت کی زیارت ہوگی, اور اس کے سرکہ اور اس کے چچا عباس کے علم کی زیارت ہوگی. اس کے 6 مہینے کے بھائی علی اصغر کے حوالے کی زیارت ہوگی. انشاءاللہ خوب روایات کے آواز بلند ہوگی. بس عظمت پہلے پہچانو کہ جناب فاطمہ زہرا قلب سکون رسول تھی, لیکن فاطمہ رہی سکینہ نہ ہوئی. زینب سکون قلب علی تھی, پوری زندگی زینب رہی, سکینہ نہ بنی. رقیہ قلب سکون حسین تھی, کچھ ایسا حسین کو سکون دیا کہ رقیہ بھول گئے سکینہ. اس مظلوم کربلا کے سکون کا نام ہے. ارے جو کم سنی میں ایک جملہ کو بولنے کے لیے کافی ہے. سیدہ 18 برس کے سن میں ایسا جب آ گیا, کمر کمینہ ہو گئی تو روتی رہی, اپنا محبت دیا. صحبت علیہ مسائب صحبت علیہ سے نہ لیا لیا, بال سفید ہو گئے, کمر کمینہ ہو گئی, ایسا پکڑ کے چلنے لگی. اے سیدہ, ارے بڑی سیدہ 18 برس میں سیدہ ہو گئی. ارے یہ چھوٹی سیدہ 4 سال کے سن میں سیدہ ہو گئی, کمر کمینہ, روزہ کرم میرا, لاؤے پھٹی ہوئی, کرتا کچھ میں چپکا ہوا. ہائے یتیمہ, ہائے سکینہ. جزاک اللہ کی آواز بلند ہے. خدا کسی کو میں رونا سوا کر دے مظلومہ, سوا کر دے حسین کی کسی کو کم دے دے. مولا تمہیں سلامت رکھے. ملک کرو گے ہاتھ اڈالا یہ گھر کے گرا ہے. اللہ مولا تمہیں سلامت رکھے. ہم پڑھتے پڑھتے بھلے بن جائیں, لیکن رونے والے سلامت رہے, رونے والے سلامت رہے. ارے آج اس کا ماتم ہے جس کا ماتم کرنے کے لیے کڑیا جوان اکبر بھی ماتم کر رہا ہے, جس کے ہم محمد بھی ماتم کریں گے, جس کا بابا حسین بھی ماتم کرے گا, جس کا 6 مہینے کا بھیا علی اصغر سکینہ کا ماتم کرے گا. اکیلے قید میں موت آئی ہے نا سکینہ کو, تو علی اصغر بھی ماتم کریں گے, اور محمد بھی ماتم کریں گے, اکبر بھی کرے گا, قاسم بھی کرے گا, بابا حسین بھی کرے گا, اصحاب حسین بھی کریں گے, علی اصغر بھی کرے گا. ارے وہ ماتم کیسے کرے گا جو سکینہ کے لیے ہاتھ وہ سکینہ کا صدقہ پانی لینے گیا, سکینہ پہ قربان کر دیے. اور اللہ ماتم کرنے کی سنو, خدا سلامت رکھے. مدینے کا واقعہ سنو. مدینہ ہے جناب سکینہ 2 سال کی ہے, صاحب اولاد سنے کے لیے تھا. پس پردہ میری ماں بہنیں جو سن رہی ہیں, کوئی سنے, آپ کی ٹوٹیاں آباد رہے. بچیاں باپ سے مانوس ہوتی ہیں, بیٹے ماں سے مانوس ہوتے ہیں. صاحب اولاد کے لے تھام کے سننا جن کی بیٹیاں ہیں, محمد بچوں کو سلامت رکھے. جو حسین کی بیٹی میں گزر گئی, مدینے میں گھر میں ہے, بات
कहा बाबा ये क्या आवाज लगा रहा है? कहा बेटी ये बालियां बेचने वाला है। क्या बेचने आया? क्या ये बालियां बेचने आया? आवाज लगा क्या ये बालियां कौन पहनता है बाबा? और हमारे बच्चों को सलाम, गरीब हो या अमीर बाप हो अपनी बच्ची की ख्वाहिश का पूरा जरूर करता है। हाँ बेटी सुनो, जितनी बच्चियां 1-2 साल की हो जाती है तो बाली बेचने वाला काम कहता है और उसमें बालियां बिना दी जाती है सोने की, और जो गरीब होते सोने के लिए चांदी की पहन लेते। क्या क्यों? क्या बच्चियां जब बालियां पहनती है तो अच्छी लगती है? कहा बाबा मैं क्या साल की हो गई? कहा तुम 2 साल की हो। कहा बाबा इसको बुलाइए, हमें भी 2 बालियां चाहिए। और मैंने कहा बाबा 2 बालियां वालों के लेकर आओ, वो बालियां बेचने वाला आएगा। हुसैन के दरवाजे पे खड़ा हुआ, हुसैन को उनके सकीना को लेके गए, कहा बालियां बेच रहे? कहा बोला, कहा ये मेरी बच्ची 2 साल की है, इसके लिए भी बालियां दे दे। कितने की है? कहा 2 दिरहम की। मौला ने निकाले उसको दे दिए। एक मरतबा मौला ने 2 दिरहम और निकाले, कहा ये ले लो। कहा मौला यही कीमत है, और नहीं चाहिए, 4 दिरहम की नहीं है, आपने कीमत अदा कर दी। कहा नहीं इसको भी रख लो, इसको भी रख लो, 2 बालियां और दे दो। कहा और कौन सी बच्ची है? कहा दे तो दो मुझे, इंशाल्लाह रोएंगे, आवाज सुनने के लिए भाग के सुनिएगा। तो बाली वाले ने कहा कि वो बच्ची को लाइए, कौन सी बच्ची है? उसके सिन के हिसाब से देंगे। तो कहा कि नहीं तुम जैसी ये बालियां थी इसी साइज की, हमें 2 बालियां और दे दो, और 2 दिरहम और रखो। उसने रख लिए और इमाम ने लिया और एक मरतबा सकीना को देखा, बालियों को देखा, तीन दस्तर के ऊपर से बालियों को सजदा किया, तो उस बालियां बेचने वाले को वो बालियां दे दी। कहा कि क्या हुआ, ये वापस क्यों कर रहे हैं? अरे कहा पैसे नहीं चाहिए, ये तू रख ले। कहा क्यों? कहा कि जब कभी कोई ऐसा मौका है किसी का बहुत बड़ा दिया जाए, कोई छोटी बच्ची उसके कानों तसल्ली से सुन लीजिए, इंशाल्लाह फौजें आगे बढ़ी, खेमों में आग लगा दी। बीवी आई खेमे से दूसरे खेमे में, जनाब सकीना पीछे हट रही है। अल्लाह अकबर, इतने में कोई खेमों में लूट रहा है, खेमों में आग लगी हुई है। एक मरतबा एक शख्स है जो आगे बढ़ा, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, आगे बढ़ा और बढ़ने के बाद जनाब सकीना ने चलते चलते घोड़े में दौड़ाने लगा और बीवी जो है लड़खड़ा के जमीन पर गिरे। आवाज दी बाबा सकीना, एक मतलब उन्होंने आया, मतलब कहा निकाले की बालियां उतारो, मुझे दे दो। जनाब सकीना खड़ी हुई बोल रही है, कहा बालियां उतार के दो, कहा बालियां दो। एक मतलब जनाब सकीना तुम बोली नहीं, एक मतलब बोले
सुना है कि बीबी नाके से गिरी थी और शहजादी ने उठा के गोद में सुलाया था और दोबारा फिर ज़ैनब उम्म कुलसूम आके काफिले में दोबारा से सकीना को लाया गया और ज़ैनब कहती है शिमर ये मेरी बेटी गिर जाएगी और ये मेरे गोद में बिठा दे या नवाब की गोद में बिठा दे किसी भी बीवी की गोद में बिठा दे। शिमर मलून ने कहा नहीं जब मैं हुसैन के गर्दन पे खंजर चला रहा था तो शिमर से हुसैन से दो ही बातें कही थी, ए शिमर मेरी रगें सूखी है तो कतरे पानी दे दे, और दूसरी बात ये कही थी, ए शिमर माल चाहे लूट लेना मेरी सकीना को तो मैं सकीना को जरूर संभालूंगा। और शिमर ने सकीना को एक बेगनामा मुख पर पुष्ट के पेट के बल ऐसे पुष्ट के बल लाया और रस्सी लाया और रस्सी से ऊँट के पैर में सकीना को अगर घोड़े की सवारी हो खच्चर की हो उस पे आसान है, ऊँट पे अगर कलावा न रखा जाए उसकी जो हड्डी कमर पे होती है हर कदम पर आगे और पीछे जाती है और एक करबला से ऊँटा सकीना की अरे जब काल खाने में गई आखिरी वक्त था तो अपने भैया से वसीयत की, भैया से जाए भैया से जा मतलब तुम्हारी मजलिस तमाम होने वाली है। तमाचे मारते होता सकीना हुसैन की चाहिए बेटी सकीना ने अपने भाई से कहा भैया अब सकीना सारे दिन जिंदा रहेगी भैया, जब से बाबा मारे गए थे जब मारे गए रास्ते में पानी अहले हरम को दिया जाता था थोड़ा सा गर्म और जब मुझे में जाती थी तो जमीन पर शुरू पानी फेंक देता था। सकीना